بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعیناتیوں سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آج اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس آئینی ترمیم سے متعلق جو معاملات سامنے آئے تھے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 حلقے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ محفوظ فیصلہ جو 1.5 ماہ سے محفوظ فیصلہ تھا وہ سنائے جانے کی تفصیل سامنے آ گئی ہے، اور کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم ریلیف ملا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 34 کارکنان 9 ستمبر کے جلسے کے بعد گرفتار ہوئے تھے، ان کی آج درخواست ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں، اور جو 34 کارکنان تھے جن کی درخواست ضمانتیں زیر التوا تھیں، آج بالآخر 30 ہزار مچلقوں کے عوض عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی ہیں، جس کے بعد رہائی کے لیے ضمانت اور مچلقے جمع کروا دیے گئے ہیں، اور ان کی رہائی کا جو پروسیس ہے وہ کل صبح ہو جائے گا اور کل وہ پروسیس مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک اہم اجلاس تھا، اور ان کی جانب سے پورے پاکستان کے وکلاء کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں نہ صحافیوں کو جانے کی اجازت تھی، اور باقی جیسے بلوچستان بار کونسل اور پوری صوبائی جو بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی نہیں گئی، تو جو میجر بار ایسوسی ایشنز یا بار کونسلز ہیں وہ نہیں تھیں۔ خیر، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہمیں کنفرنٹ کیا کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ اسلام آباد میں منعقدہ وکلا نمائندوں تنظیموں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہمیں کنفرنٹ کیا کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، کیا جو وردی میں قربانیاں دیتے ہیں ان کے اہل خانہ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا؟ انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت نے کہا کہ سول سائڈ ہمیں اعداد و شمار کے ساتھ بتا دے کہ آج تک کتنے دہشت گردی کے مقدمے ہوئے ہیں جن میں افواج کے لوگ اور عام شہری شہید ہوئے اور دہشت گردوں کو انسداد دہشت گردی عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اجلاس کے دوران اس بات پر بھی بحث کی گئی کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اس کیس میں بہت اچھی تفتیش ہوئی، میں اس کا حصہ تھا، اس میں پولیس کی ایک ٹیم کو سزا دے دی گئی، اس میں ملزمان کے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اپیلوں میں، اور اب پچھلی تاریخ پر وکالت نامہ تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے اب تک ملزمان کے قاتلوں کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ وزیر قانون نے کہا اس کیس میں ہوا کیا، جو سہولت کار تھے دہشت گرد تھے ان کے بارے میں DNA شواہد تھے، بالوں کے نمونے میچ ہوئے تھے، یا جہاں سے وہ جوتے خریدے گئے وہاں کی فوٹیج تھی، وہ رسیدیں ان کی جیبوں سے نکلیں، کافی چیزیں تھیں۔ جب فیصلہ ہوا تو یکدم خبر آئی کہ وہ جو سہولت کار ہیں دہشت گرد انہیں بری کر دیا گیا، اور وہ ملازمین جو وہاں ڈیوٹی پر تھے انہیں سزائیں دے دی گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اگر ایک جج کو دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس کو کس نے محفوظ کرنا ہے؟ وہ ہمارے اداروں نے کرنا ہے۔ تو ہمارے ادارے اگر ججز کو پروٹیکشن دے دیں تو پھر تو باقی کا کوئی جو دوسرا متوازی نظام ہے اس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وزیر قانون ہمارے ورثہ کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے جوانوں کے قاتل سولی پر چڑھیں گے۔ سخت گفتگو تھی، لیکن اس کے باوجود سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے سول سائڈ پر ڈیل کیا جائے، اور اسی وجہ سے اصلی مسودے میں یہ بات شامل کی گئی کہ اگر ان کی تنصیبات اور ان کے اہلکاروں پر حملے ہوتے ہیں تو اس حد تک ان مقدمات کو فوجی عدالتیں دیکھ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ فروری کے آخر میں پیپلز پارٹی سے قانون سازی سے متعلق مذاکرات کیے۔ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے عدالتی ریفارمز کا مطالبہ سامنے آیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالتی ریفارمز ہمارے منشور کا بھی حصہ تھے۔ پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل ایجنڈے پر کام کرنے کا کہا۔ 24 مئی 2024 کو ملک کے 5 بار کونسلز کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو ڈرافٹ تھا یہ عرضی تھا، ابھی جو اصل ڈرافٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور وہ جب ہماری ڈسکشن شروع ہوگی تو وہ ڈرافٹ سامنے آئے گا۔ اس کے بعد شہزاد شوکت جو کہ انہی کے گروپ کے
صدر ہیں جن کے بارے میں منیر کاکڑ جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے بلوچستان سے، انہوں نے 2 دن پہلے ایک پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہزاد شوکت کو جتوانے کے لیے اداروں کے اوپر کہا کہ انہوں نے جتوایا ہے، پیسہ بھی لگا ہے اور دباؤ بھی آیا ہے۔ وہی شہزاد شوکت یہ جب حمزہ شہباز چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو یہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے، اور پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بن گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کے نکات کے حوالے سے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام پر سب کے ساتھ اتفاق کیا ہے، لیکن ہمیں آرٹیکل 63A کی تشریح پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تحفظات ہیں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر ہمارے تحفظات ہیں۔ تحفظات کیا ہیں کہ بھئی اگر کوئی لوٹا ہوتا ہے یا کسی کو ڈرا دھمکا کے اغوا کر کے اس کی بیٹیاں بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ووٹ ڈلوا دیا جاتا ہے تو ووٹ گنا جائے گا، باقی بعد میں وہ نااہل ہوتا پھرے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کا ووٹ ہی شمار کرنا تھا تو پھر آرٹیکل 63A کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو تشریح کی تھی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A میں یہ لکھ دیں کہ بھئی وہ ڈسکوالیفائی ہوگا لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا، یہ حالت ہے ان کی۔ اور اب تو پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کا، جنہوں نے 18ویں ترمیم میں جس کا آج تک یہ کریڈٹ لیتے ہیں، آج بلاول کہتا ہے جی کہ پارٹی پالیسی کے خلاف اگر کوئی جائے تو اس کو نہ اس کا ووٹ بھی شمار ہونا چاہیے اور اس کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ 2-3 مواقع ایسے ہیں جس پر آئین نے پارٹی پالیسی کے خلاف، پھر آپ کی پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پر ہمارے تحفظات ہیں، ہم نے اس معاملے پر ایک درخواست بھی دائر کر رکھی ہے اور ہمارا سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے خلاف ہماری درخواست پر سماعت کی جائے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ عدالتی پیکج عام سائلین کی آسانی کے لیے ہے، کمیٹی بنائے، ہم شرکت کریں گے۔ دوسری جانب جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اس اعلامیہ کے مطابق کہا گیا ہے کہ کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ حتمی مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے وکلاء کمیٹی کو دیا جائے گا۔ مسودے میں وکلاء کمیٹی کی آراء کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وکلاء کی نمائندہ تنظیموں کے علاوہ کسی کو ہڑتالوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی پورا ڈکٹیٹر ایک نظام ہے کہ بھئی جو تنظیمیں ہیں وہی ہڑتال کر سکتی ہیں، ویسے عام وکیل کو احتجاج کی بھی اور ہڑتال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کمیٹی میں صوبائی بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین، کمیٹی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، جنرل سیکرٹری، بار کونسل کے وائس چیئرمین، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین شامل ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہائی کورٹ کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، باقی لوگ اس میں شامل ہیں اور وہ کل اپنا آل پاکستان وکلاء کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے آج ایک اہم کیس کی سماعت کی گئی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست تھی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے حکام کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سلمان اکرم راجہ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کالعدم قرار دے دیے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو کل لاہور میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا حفاظتی ضمانت دی جائے۔ وکیل نے کہا میں نہیں معلوم کس مقدمے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کی جائیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مقدمات کی تفصیلات تو سیکرٹری داخلہ کے ذریعے ہی طلب کی جا سکتی ہیں، تاہم ان کو گرفتار کرنے سے روک دیتا ہوں، لیکن عمل درآمد صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگا۔ عدالت نے درخواست پر لگے اعتراضات دور کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر فریقین سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ اسلام آباد کی حد تک ان کی گرفتاری سے روکتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کل دوبارہ سماعت ہوگی اور عدالت اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ دوسری جانب جو عظمیٰ بخاری کا مقدمہ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے آج سماعت کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے FIA کی رپورٹ پیش کی، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ریمارکس دی کہ آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے لوگ ان سیٹوں کے اہل نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار ملزم حیدر علی کا موبائل فرنزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ FIA کے وکیل نے بتایا کہ
पुलिस ने मुलज़िम हैदर को गिरफ़्तार किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आप राहदारी रिमांड मांग रहे थे, लेकिन आपने मुलज़िम हैदर को गिरफ़्तार ही नहीं किया। राहदारी रिमांड उस वक्त लिया जाता है जब मुलज़िम आपकी कस्टडी में होता। मुलज़िम मत्ता पुलिस के पास है और राहदारी रिमांड आप मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ़्तार करने गए तो SHO ने बताया कि मुलज़िम की ज़मानत हो चुकी है। मुलज़िम ने अब लाहौर की सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवा ली है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग इतने सादा हैं, पुलिस ने बताया ज़मानत हुई तो आपने मान लिया, आपका ज़ोर इधर चलता है, पंजाब में जिसको दिल चाह गिरफ़्तार कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि KP पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ज़मानत दी, आपकी FIR का मुलज़िम था, आपने गिरफ़्तारी डाली नहीं, पुलिस ने पेश करवा के कैसे जुडिशल करवाया, आपकी FIR में ज़मानत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैसे मंजूर की, आपका तफ्तीशी कहाँ था, मतलब पुलिस से आपने अपना मुलज़िम क्यों नहीं लिया। अभी तक तो साबका ट्विटर पर लीगल बहस सुननी थी, बाद में अदालत ने पीर के रोज़ DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और साथ जो वालिद हैं सनम जावेद के, वो अपने वकील अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट के साथ पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरीके से हमें हरासा किया जा रहा है। अदालत ने कहा, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप एक अलग से दरख्वास्त दें, वो हम इसके साथ ही सुनेंगे, आपका मौक़िफ़ भी सुनेंगे और उसके बाद फिर अदालत इस सारे मामले को आगे बढ़ाएगी। आखिर में आ जाते हैं, जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 MNA हैं फॉर्म 45 के, शुएब शाहीन और अली बुखारी और उसके अलावा जो मुग़ल हैं, उनकी दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया था 26 जुलाई को और अब अदालत सुनाने जा रही है ये फ़ैसला कल 19, ये 1.5 माह से ज़ायद का वक्त हो गया, 19 सितंबर को। और अदालत ने फरमाया था कि हम जो फ़ैसला रिज़र्व नहीं कर रहे बल्कि वेट फॉर ऑर्डर है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा और 1.5 माह लग गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, फ़ैसला कल आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल और अली बुखारी की ट्राइब्यूनल तब्दीली के ख़िलाफ़ कल आमिर फ़ारूक से फ़ैसला सुनाएंगे। अब जानते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला मुअत्तल भी किया था और बाकायदा तौर पर ऑब्ज़रवेशन भी दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तरीके से उनको नहीं हटाया। तो मुझे लगता है कि कल फ़ैसला कलअदम हो जाएगा और तारिक जहांगीरी साहब बतौर जज ट्राइब्यूनल बहाल हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन नए इलेक्शन एक्ट का फिर सहारा लेगा और फिर कोई नया काम करेगा, चूँकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता तारिक जहांगीरी को। लेकिन कल तारिक जहांगीरी बहाल हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।